بعد بھی ہم جو ہیں اس طرح، اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ جب ہم وہاں پہ شور شرابہ کر رہے ہیں تو اللہ رسول اسے سن رہے ہیں، نہیں، ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ ادب اسی میں ہے کہ ہم وہاں پہ شور شرابہ نہ کریں بلکہ خاموش رہیں۔ جو آٹھویں چیز ہے جس سے جو ہے ہمارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ ہے ظلم، کہ ہم ظلم کرتے ہیں لوگوں پر مختلف طریقوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، ان سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم ولا دینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس تو ہماری نظر میں وہ ہے کہ جس کے بعد نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی خاص ساز و سامان ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی، بے شک میری امت میں سے مفلس وہ ہے، یاتی یوم القیامہ، کہ جو قیامت کے روز آئے گا، بصلاۃ، نماز کے ساتھ، وصیام، روزوں کے ساتھ، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس حالت میں آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین وہاں پہ پھر کیسا فیصلہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ان کو دے دے گا جن جن کا حق ہوگا۔ اب وہاں تو اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا کسی کا حق ادا کرنے کا، یہی طریقہ ہوگا کہ ہماری نیکیاں ان کے پاس چلی جائیں گی، ان کے گناہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِ، پھر اگر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ پہلے ہی ختم ہو جائیں کہ لیکن پھر بھی حق لینے والے بہت سارے ہیں اور نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، پھر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، ثم طرح فی النار، اور یہاں تک کہ پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کو بڑا ہلکا مسئلہ سمجھتے ہیں، کسی کو گالی دے دینا، کسی پہ تہمت لگا دینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے ناجائز جو ہیں قبضے کر لیتے ہیں، مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اور وہ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظیم ہے۔ وہ اصل میں وہ اپنی نیکیوں کا سودا کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا گناہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے سر۔ اور کیا فائدہ ایسی نمازوں کا، کیا فائدہ ایسی زکوٰۃ کا، کیا فائدہ ایسے روزوں کا، تو کل قیامت کے روز آپ کو کسی کام نہ آئے۔ ہم تو صبح دوپہر شام اگر نیکیاں کرتے ہیں اسی غرض سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ جو نویں چیز ہے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے بدعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے اس دین میں سے نہیں تھا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول ہے، بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن سنت کے موافق نہیں ہے، وہ بدعت ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا والے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بدعت ہی شمار ہوگی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس پہ ہمارا حکم نہیں تھا، فہو رد، وہ بھی مردود ہے، وہ بھی قابل قبول ہے۔ تو ہمیں بدعت سے بھی بچنا چاہیے۔ بدعت ہر وہ چیز جو ہم دین میں ایک ایسی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، جسے نہ صحابہ کرام نے کیا ہو اور نہ ہی اس کا ثبوت اللہ کے رسول سے ملتا ہو، تو یہ بدعت ہے۔ تو ہمیں اس بدعت سے بھی بچنا چاہیے جو ہمارے اعمال کا، نیکیوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا بلکہ ہمارے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ تو 10ویں چیز ہے جس سے جو ہے ہمارے عمل برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے نماز عصر کا ترک کرنا، نماز عصر کا ترک کر دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو اصلاً نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں جو اصلاً نماز نہیں پڑھتے۔ صحابہ کرام کی نظر میں ایسے لوگ کافر تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صحابی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر وہ نماز سے پیچھے رہے۔ حتیٰ کہ منافقین بھی نماز پڑھنے آتے تھے، وہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، منافقین بھی آتے تھے نماز پڑھنے۔
وہ بھی پیچھے نہیں آتے تھے ایسے کاموں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پہ ظاہر ہو جائے کہ ہم تو چونکہ مسلمان نہیں ہیں، ہم ظاہر نہ ہو جائے کہ ہم منافق ہیں، وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، پہلی صف پہ کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن آج مسلمان ہو اور پھر وہ نماز سے پیچھے ہٹے، وہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہدایت دے۔ تو نماز عصر جو چھوڑ دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس سے نماز عصر فوت ہو چکی، جس سے نماز عصر فوت ہو چکی، گویا کہ اس کا مال بھی لٹ گیا اور اس کا اہل و عیال بھی لٹ گیا، گویا کہ اس کا مال بھی لٹ گیا اور اس کا اہل و عیال بھی لٹ گیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی پابندیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بہت اہمیت کی حامل ہے، ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کے بغیر بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، نماز لازم ملزوم ہے۔ تو 11واں عمل ہے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ ہے ریاکاری۔ جب تک کسی بھی عبادت میں اخلاص نہ ہو، وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص شرط ہے، ہر عبادت میں اخلاص لازمی ہے۔ ہمارا کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو بس، اور کوئی مقصد نہ ہو، چاہے ہم خلوت میں ہوں چاہے ہم جلوت میں ہوں، ہمارا کوئی بھی عمل ہو تو بس اللہ رب العالمین کہ ہم رضا کے طلبگار ہوں اور کوئی ہمارا مقصد نہ ہو۔ اور اب یہ کسی کی گفتگو میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کے فعل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ریاکاری کا مسئلہ مرض جو ہے یہ کسی کی گفتگو میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کے عمل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ خلوت میں نیکی کرے اور پھر لوگوں کو بتاتا پھرے کہ بھئی میں نے آج یہ نیکی کی، آج یہ نیکی، آج یہ نیکی کی، اور شہرت چاہے تو ایسے بندے کو بھی بچنا چاہیے ان چیزوں سے، یہ ریاکاری میں شامل ہوتی ہے۔ مشہور حدیث سے آپ 12 دفعہ علماء سے سن چکے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جنہیں سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور انہی سے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ جن میں سے قاری قرآن ہوگا کہ جس نے صرف اور صرف اس لیے قرآن مجید پڑھا ہوگا، وہ پڑھایا ہوگا کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں قاری القرآن ہوں، کیا میری آواز ہے، کیا میں پڑھتا ہوں، میری واہ واہ ہو جائے گی، تو اللہ رب العالمین اسے دوزخ میں ڈال دے گا قیامت کے روز، کیونکہ جو وہ چاہتا تھا وہ تو اس کو دنیا میں مل گئی، اب آخرت میں کیا چاہیے اسے، وہ تو اس کو دنیا میں مل چکا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو بڑا سخی تھا، بڑا مالدار تھا اور بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا، بڑا غریبوں کو مال سے نوازتا تھا، لیکن جب وہ مر گیا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گیا، اب وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے تیرے راہ میں بڑا مال خرچ کیا، اللہ کہہ رہے تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہہ رہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے تو بس یہ چاہا کہ لوگ مجھے سخی بولیں ہیں، لوگ مجھے بولیں بڑا دل والا ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتا ہے، جو تجھے چاہیے تھا وہ تجھے دنیا میں مل چکا ہے، اب تیرے لیے دنیا آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور ایک وہ جو مجاہد ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا، حالانکہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، اس سے بڑا فضیلت والا عمل کوئی نہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونا، لیکن اگر اس میں بھی اخلاص نہ ہو، اس میں بھی اخلاص نہ ہو تو اس کی شہادت بھی کسی قابل قبول نہیں ہے، کسی خاطر میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وبال ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جب یہ پیش ہو گیا تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ میں نے تو تیری راہ میں لڑا، یہاں تک لڑا کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو نے جھوٹ کہا ہے، فرشتوں نے بھی کہا تو نے جھوٹ کہا، تو بس شہرت چاہتا تھا، تو چاہتا تھا کہ مجھے بس کہا جائے یہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیری سے لڑتا ہے، وہ تجھے مل چکا جو تو چاہتا تھا، اب تیرے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہی 3 وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ان کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا کرے اور ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ جو 12واں عمل ہے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے احسان جتلانا، کہ ہم کسی پہ کوئی احسان کریں اور پھر بعد میں اس کو جتلاتے رہیں، بعد میں اس کو جگہ جگہ بتاتے پھریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو تم اپنے صدقات کو برباد نہ کرو احسان کر کے اور ایذا پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر۔ کتنے لوگ ہیں جب کسی کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں جو کوئی اس پہ احسان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو عبادت ہے، وہ تو عین عبادت ہے، آپ تو عبادت بچا لا رہے ہو، کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو اس پہ۔ گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو زکوٰۃ دے کے
اس کو بس خرید لیا ہے، اب آگے سے وہ ہمارا حکم مانے، ہمارے حکم پہ چلے، تو ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ وہ اپنے عمل کو برباد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بچائے۔ میرے بھائیوں، ہم جب کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ہم اس کو بعد میں جتلائیں نہ۔ اگر وہ ہمارے پاس موجود بھی نہیں ہے وہ شخص، تو ہم کسی اور کو بھی نہ کہیں یار فلانے کی میں نے مدد کی، فلانے کو میں نے اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے دیے۔ پھر اگر وہ جا کے اس کو کبھی بتا دے یا اس کو کہیں سے پتہ چل جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، تو اسے ایذا پہنچانا ہے۔ اس حدیث میں، اس آیت میں ایذا پہنچانے سے منع کیا ہے۔ جس طریقے سے اس کو ایذا پہنچتی ہے تو آپ کا وہ صدقہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اپنے صدقوں کو بچائیں، برباد نہ کریں احسان جتلا کر۔ اور احسان جتلانے والے شخص کے بارے میں تو ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں نظر رحمت سے، ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا گناہوں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا قیامت کے روز، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوگا۔ جس میں سے ایک یہ بھی ہوگا جو احسان جتلاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اور ایک وہ ہوگا کہ جو اپنی شلوار کو، اپنے پاجامے کو، اپنی پینٹ وغیرہ کو یا اپنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ اور ایک وہ شخص ہوگا کہ جو والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، کہ جو اپنا مال بیچتا ہو جھوٹی قسم کھا کر، اپنا مال بیچتا ہو جھوٹی قسم کھا کر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب آپ اس سے بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں، ریٹ کم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں جھوٹی۔ بہت سارے لوگ ہیں قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میرے کو تو اتنے کی چیز پڑی بھی نہیں ہے، جبکہ وہ اس سے بھی سستی لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دل کی کیفیت۔ تو ایسے لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے روز دیکھے تک بھی نہیں۔ اور ایک وہ شخص بھی ہوگا، دوسری حدیث میں آتا ہے، ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ایک نافرمانی ہے کہ انہوں نے کوئی شریعت کے خلاف حکم دیا تو آپ اس میں نافرمانی کریں، یہ آپ کا حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ ان کا حکم شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کے خلاف حکم پہ فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ ہاں، جو اور معاملات ہیں اس میں آپ ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو اور معاملات میں ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن جہاں دین کی بات آ جائے تو وہاں پہ اللہ اس کے رسول کی بات اونچی ہوگی سب سے، میری کسی کی بات نہیں چلے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں۔ اسی طرح جو 13واں عمل ہے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیں، کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی فلانے شخص کو اللہ تعالیٰ اللہ ہی قسم بخشے گا ہی نہیں، وہ پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو نہیں بخشے گا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ تعالیٰ فلانے کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یتعلی علی بألا اغفر لفلان، کون ہے جو میری قسم کھا کے بولتا ہے کہ میں فلانے شخص کو نہیں بخشوں گا، وقد غفرت لہ، جبکہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور تیرے عمل کو برباد کر دیا ہے۔ تو کون ہوتا ہے کسی کو جہنم یا جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کو برباد کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کو برباد کر دیا۔ تو اسی طرح صرف جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے، تو دنیاوی زندگی کا طالب ہوتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کی بھی اللہ رب العالمین عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم اس کے تمام اعمال کا بدلہ جو ہے نا وہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور کوئی کمی نہیں کی جاتی ان کے اعمال کے بدلے میں، کوئی کمی نہیں کی جاتی، ہر ان کے عمل کا بدلہ جو ہے ہم اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کچھ نہیں ہوگا آخرت میں سوائے آگ کے، سوائے جہنم کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے،
اور برباد کر دیے جائیں گے، اور کچھ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس کا صلہ ان کو دوزخ میں، جنت میں ملے، دنیا میں ہی مل گیا، اب ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا سوائے اعمال کی بربادی کے اور جہنم کے۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال بھی اللہ رب العالمین برباد کر دے گا کہ جو صرف اور صرف دنیا میں زندگی کے طلبگار ہوں گے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی مومن کو قتل کر دے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پر بڑا خوش ہو، شرمندگی کے بجائے، پشیمان ہونے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے وہ اس پہ خوش ہو، تو ایسے شخص کے نہ کوئی نفل نماز قبول ہوتی، نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے۔ من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله له من صرف ولا عدل۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کرتا ہے اور پھر اس پر خوش ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نہ کوئی نفل نماز قبول کرتا ہے، نہ کوئی نفل قبول ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی فرض قبول ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں، اکثریت ہم میں سے ایسی ہے جن کا جلوت تو بڑا ظاہر ہوتا ہے، بڑا صاف ہوتا ہے، لیکن جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں جہاں اللہ اس کو بس دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اس سے بھی ان کے عمل برباد کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنے امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے روز آئیں گے، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، کہ وہ قیامت کے روز اپنی نیکیوں کے ساتھ آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر۔ تہامہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر، اور تہامہ جو ہے وہ ایک پہاڑی سلسلے کو بھی کہا جاتا ہے، بس پہاڑی پہاڑ ہوں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس طریقے سے آئیں گے قیامت کے روز کہ ان کے پاس نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، بیضاً، ان کی نیکیاں جو ہیں وہ چمکتی دمکتی ہوں گی، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور دیکھتے کہ دیکھتے اللہ رب العالمین ان کے ان اعمال کو جو پہاڑ برابر ہوں گے غبار بنا کے اڑا دے گا، غبار بنا کے اڑا دے گا۔ تو جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں صفہم لنا جلہم لنا، یا اللہ کے رسول بھائی کون لوگ ہیں، ان کی صفات ہمیں بیان کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہو جائیں اور ہمیں شعور بھی نہ ہو اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو، ہمیں علم بھی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، وہ تمہارے جیسے ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، اور وہ بھی رات کا حصہ اسی طرح عبادت کرتے ہوں گے جس طرح تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن جو اصل مرض ہے ان میں وہ کیا ہے جس کی بنا پر ان کے اعمال غارت کر دیے جاتے ہیں، برباد ہو گئے، وہ کیا وجہ ہے؟ فیضا کہ وہ جب خلوت میں ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ امور کا مرتکب ہوتے ہوں گے، تو وہ خلوت میں ہوں گے تو وہ حرام کردہ کاموں کو اختیار کرتے ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اور آج یہ حدیث آج کے زمانے کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ آج خلوت کے گناہ کے زیادہ اسباب بن چکے ہیں، ہر کسی کے پاس پوری دنیا جیب میں موجود ہے، جو چاہے خلوت میں کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کا خوف ہے اسے اور وہ چاہتا ہے کہ جب وہ قیامت کے روز جائے تو اس کی نیکیاں ضائع نہ ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے اور ان چیزوں سے بچ جائے، اگر آج تک ہو چکی تو اسے توبہ کرے۔ موت سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مارتی ہے، وہ بندہ اگر دو آنسو بہا لے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے اور ان سے مستقبل کے بارے میں سوال کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ اعمال برباد کر دیتا ہے۔ من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کاہن کے پاس آتا ہے، کسی عراف کے پاس آتا ہے اور اسے مثلاً ہاتھ دکھاتا ہے اور مستقبل کے بارے میں جو اس نے بتایا اس کی تصدیق کر دیتا ہے، فقد كفر بما انزل على محمد، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ جو چیز اللہ رب العالمین کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پہ نازل کی تھی وہ قرآن مجید ہے، اس کتاب کا انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو کاہن کے پاس آتا ہے دوسری حدیث میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح بلا ضرورت کتا پالنا،
بلا ضرورت کتا پالنا جو ہے یہ صرف اور صرف کتا پالنا جو ہے یہ مویشی کے لیے جائز ہے، اور اپنا جو کھیت ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے جائز ہے۔ صرف اور صرف گھر میں ایسی رکھنا کہ بس شوق ہے، تو اللہ تعالیٰ روزانہ اس کے عمل سے، اس کی نیکیوں میں سے قیرات کم ہوتا ہے۔ قیرات کہتے ہیں بہت بڑے پہاڑ کو، اس کے برابر اس کی نیکیوں میں سے کمی ہو جاتی ہے روزانہ کی تعداد میں۔ تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کو برباد کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر آپ ڈیفینس میں جائیں تو ہر دوسرے گھر میں فضول کتا انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ اسی طرح ایک شخص شراب نوشی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو 40 دن تک جو ہے لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن تک۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر اگر وہ واپس آ جاتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی 40 دن تک قبول نہیں کرتا عبادت کو، نماز کو۔ پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر تیسری دفعہ وہ عمل کرتا ہے، پھر اس کی 40 دن تک جو ہے نماز قبول نہیں ہوتی، وہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب چوتھی بار وہ شراب پیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اور اسے پھر خبال میں سے پلاتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو راوی ہیں عبداللہ بن عمر، ان سے صحابی نے پوچھا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن ہمیں یہ تو بتائیے خبال کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا خبال جو ہے یہ جہنمیوں کی پیپ کی نہر ہوگی، اس سے اس کو پلایا جائے گا، جہنمیوں کی پیپ کی نہر ہوگی اس سے انہیں پلایا جائے گا۔ تو جو کچھ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے دل میں نیکیوں کی اہمیت پیدا فرما دے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اسلام اور ایمان پہ قائم رکھے، جب دنیا سے اٹھائے تو خاتمہ ایمان پہ فرمائے، مرتبہ کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔